عزیز صاحب آپ ایک بات تو بتائیں, آپ اپنے بچوں کے دوست ہیں یا ان کے ابو ہیں؟ یہ کیا سوال کیا تم نے؟ مطلب سمپل سا سوال ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں اپنے بچوں کا ابو ہوں, دوست میں ان کی ماں کا تو ہو سکتا ہوں. میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا عزیز صاحب کہ آج تو میں کا جو ٹاپک ہے اس میں یہی ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستی والا رویہ رکھنا چاہیے یا روب دبدبا ہونا چاہیے؟ خبردار. کیوں؟ دوستی کس چیز کی؟ ہاں سخت رویہ ہونا چاہیے. تم نے پرانے لوگوں کی کہاوت نہیں سنی ہوئی؟ کون سی؟ بچوں کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. اور شیر کی آنکھ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہاتھ میں ڈنڈا یا پستول پکڑے رکھو اور بچوں کے ذہن پر اپنا روب دبدبا ہر وقت سوار رکھو. دبدبا رکھو تو پھر بچے ایک فاصلے پہ رہتے ہیں, ورنہ شیر کی آنکھ میں انگل مار کے نکل جائے. اچھا سر آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میری رائے تو سیدھی سیدھی ہے کہ یہ بڑھتا ہوا جنریشن گیپ ہے ماں باپ اور بچوں کے درمیان, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. اور کمیونیکیشن گیپ اسی وجہ سے ہے کہ ماں باپ ہر وقت اپنا خوف طاری رکھتے ہیں بچوں کے اوپر, اور اس کی بجائے بالکل آپس میں بے تکلفی کا دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے. محبت کا رشتے کی بنیاد بھی دوستی کا رشتہ ہوتا ہے. اس سے مت پوچھا کرو کہ سر آپ کی کیا رائے ہے. جو بیوقوفوں والی رائے ہوتی ہے وہ ذہن میں رکھ کے سوچ لو بس کہ اس کی یہ رائے ہے. جو اس کی رائے ہوگی اس سے متضاد میری رائے ہوگی. تو میری تو انشاءاللہ متضاد ہی ہوگی, فکر نہ کرو تم بھی. میں بھی تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا. ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو ہے ہی جاہلوں والی بات. آپ بچوں کے ساتھ فری ہو جائیں, بچوں کے ساتھ سختی نہیں رکھیں گے تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ وہ اچھی شخصیت ایک بڑا آدمی کیسے بنیں گے؟ بچوں کو بڑا آدمی بنانے کے لیے ان کی شخصیت کو تراشنے خراشنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہر وقت اپنے روب کے اثار میں رکھا جائے, ان سے کوئی بے تکلفی کے ساتھ بات نہ کی جائے, ان کے دل کا حال نہ پوچھا جائے دوستوں کی طرح. بہت اچھی بات, ویری ویل ڈن. بھائی جی لکڑی کو بھی تراشنے کے لیے کوئی نہ کوئی عیار چاہیے ہوتا ہے. کبھی دیکھا کوئی ترہان بیٹھ کے لکڑ کے اوپر اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے کر رہا ہے؟ بچے آپ کی اولاد لکڑی نہیں یا لوہا نہیں ہوا کرتے, وہ جیتے جاگتے انسان ہیں, ان کے سینوں میں دل دھڑکتے ہیں. ہاں تو پھر بھی ان کے ساتھ اگر آپ سختی نہیں کریں گے, ان پہ روب دبدبا نہیں رکھیں گے تو وہ کیسے ایک بڑے آدمی بنیں گے؟ پہلے بچے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ بڑا سخت ہے, پھر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری تربیت کے لیے سختی ہوتی ہے. جہاں پر سختی ضروری ہے وہاں پر سختی کرنی چاہیے, لیکن ہر وقت جلاد نہیں بنے رہنا چاہیے. لو جی یہ آدھی بات تو اس نے میری مان لی ہے نا کہ جہاں جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں وہاں سختی کرے. ابھی میں نرمی والی بھی تمہاری سختی کرتا ہوں. اگر بچے کے اوپر تمہارا روب ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ بڑا سخت آدمی ہے, تو آپ کے پیچھے بھی کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا کہ میرے ابے کو کہیں پتہ نہ چل جائے. کہیں نکر پہ دوستوں میں کھڑا ہو کے اللہ نہ کرے سگرٹ نہیں پیے گا, کوئی آوارہ گردی نہیں کرے گا, کہیں سنمے میں فیول جا کے نہیں بیٹھے گا. یہ کیا بات ہے؟ اور بھائی جی اگر بچے کو تم کہو گے نا کہ اگر تم پاس نہ ہوئے میں تمہاری کھال اتار دوں گا, دیکھو وہ کتنی پھر محنت کرتا ہے. یار یہ جو کسی اچھے کام پر بچے کو آمادہ کرنے کے لیے یا برے کام سے روکنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سزا کے تصور سے اس بات کو جوڑ دیں. جزا کے تصور سے بھی تو منسلک کر سکتے ہو, کوئی انسینٹیو بھی تو دے سکتے ہو, انعام بھی تو دے سکتے ہو کہ اگر تم یہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لو گے تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا. ضرور اس کو ڈرا کے رکھنا ہے. تو جس بندے کے پاس انعام دینے کے لیے پیسے نہیں ہے پھر وہ مفت کا ڈنڈا پکڑ کے کٹنا شروع کر دیتا ہے. میں کہہ رہا دلیل سے بات کرو. لو ایک تو یہ جو روز مجھے کہتا نا دلیل سے بات کرو, جس دن میں نے ڈنڈے سے بات کی نا اس دن تم کہو گے کہ نہیں یہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یار تم اپنے بچوں کے ساتھ ہٹلر بننے کا شوق خود پورا کر لو, میرے ساتھ تم ہٹلر بننے کی کوشش نہ کرو. اور میں تمہیں سادہ سی بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تم صرف روب اور دبدبے کی بنیاد پر گھر چلانا چاہ رہے ہو یا بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہو تو بہت بڑی تمہاری خام خیالی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ ولن جب گاؤں میں آتا ہے تو سارے لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں. تم اپنی اولاد کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا چاہتے ہو, ان کے دلوں میں روب اپنا اس طرح کا پیدا کرنا چاہتے ہو کہ وہ دل کی بات تم سے نہ کر, جب تم گھر میں داخل ہو تو وہ کمروں میں دبک کے گھس جائے. اور تمہارا کیا خیال ہے بچوں کے ساتھ فری ہو جاؤں؟ جب میں گھر رہا ہوں تو چھوٹا پتر میرا چھت پہ کھڑا ہو, پانی والی پستول لے کے ابا ریڈی ہو جائے. اس میں کیا مذائقہ ہے عزیز صاحب؟ ٹی وی دیکھ رہا ہوں میں بیٹھ کے, بڑا منڈا کہہ گیا بھائی یار میرا ٹی وی بند کر. کترینا کیف کا کیا نمبر ہے یار؟ یہ تم چاہ رہے ہو یا میں پھکی کھانے کے لیے تلی پہ رکھوں اور منڈا میرا آگے کے کھا بھی لے آؤ؟ یہ چاہ رہے ہو تم اس طرح کی دوستی ہو میری؟ میری بات سنو یار, میں بدتمیزی کی یا عام عمری والی بے تکلفی کی بات نہیں کر رہا, صرف دوستی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ اپنے دل کا حال شیئر کر سکو بس. یعنی تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنے پتر کو بیٹھ کے کہا کروں کہ یار تیری ماں میں نے بڑا مار دیا, تنوں میں کی دساں یار میری ساری تنخواہ چھین لیتی ہے.
रोज में जाते हुए 50 रुपये पेट्रोल के लिए लेते हूं। यार इसको कहो चलो थोड़े से बढ़ा दे, 100 ना से यार 75 तो दे दिया करो। और पुत्र मेरा आगे से मुझे कह रहा हो कि नहीं ना बीवी को इतनी ढील देते। ये पहले सोचते हैं इतने बड़े हो गए तुम्हें अकल नहीं आई अभी तक। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कई बार इस बात से मना कर चुका हूं कि तू मैं के दौरान अपने घर की मिसाल ना दिया करो। नहीं तो फिर और क्या होना चाहिए जी? या सीधी सी बात यह है कि दिल का हाल एक दूसरे के साथ शेयर कर लेना चाहिए, और क्या। यार कितना फर्क होता है उम्रों का। मेरा 50-60 साल अपना 28-29 साल का तजर्बा, उनका 14-15 साल का तजर्बा, कैसे बंदा शेयर करे? उनका कंप्यूटर एज का तजर्बा है, वो 50-60 साल के बराबर है कई मामलात में। इसलिए तो मैं दिल की बातें शेयर नहीं करता कि मैं कहीं बेइज्जती ना हो जाऊं। पहले ही मैं मैसेज कर रहा होता हूं तो पास से कह देते हैं बुलाए, हम कर देते हैं। ये जो जरूरत से ज्यादा बड़ा हुआ बाप का रोब और दबदबा है ना, ये बच्चों की शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करता है। एक अजीबो गरीब तरह का उलझाव का शिकार हो जाती है उसकी शख्सियत। लो जी, आज मुझे पता चला तुम्हें नजर वाली ऐनक क्यों लगी है। क्यों? तुम्हारी मत मारी हुई है, तुम हर बात ना पुठी करते हो। तो तुमने कौन सा सन ग्लासेस लगाए हुए? ये सन ग्लासेस ही थे, वो साफ कर करके चिट्टे हो गए हुए हैं। तुम करते हो किताबी बातें। असल बात यही है कि जितनी देर तक माँ बाप का रोब ना हो घर में, घर नहीं रहता, सिनेमा बढ़ जाता है। बच्चे अपनी अपनी मर्जी से फिर मुन्नी बदनाम हुई यार करते हैं। देखो, आप खौफ के बलबूते पर आप मोहब्बत नहीं हासिल कर सकते। अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो तो फिर ये खौफ का अंसर दरमियान से निकालना होगा। वही बातें जो अपने दोस्तों के साथ आपका बच्चा शेयर करता है, उसको आपके साथ शेयर करनी चाहिए। यार इतना एतमाद होना चाहिए। खौफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। कल देख रहे थे वो जब पुलिस वाले मुन्नी बदनाम हुई कर रहे थे, वो जब आईजी बता रहे थे बेचारा शरीफ बंदा था इसलिए तो वो नाच रहे। आईजी साहब मोहब्बत का इजहार कर रहे थे ना, इसलिए वो अपना जो उनके अंदर था वो एक्सप्रेस कर रहे थे। तो मोहब्बत का इजहार कर रहे थे तो फिर सारी पुलिस भी तो चौड़ हुई थी। दुनिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। यार मैं हर दफा ही क्यों जीत जाता हूँ, हर दफा ही जीत